اور یہ ہم سب کی بہت بڑی نادانی ہے، ہماری یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم اس چیز سے انجان ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تم جس حال میں ہوتے ہو۔ آج ہم کچھ کام کریں، کسی چیز میں مشغول ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہوں، تو اللہ دیکھو ہمیں کس طرح دیکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ ہمیں یقین ہے، لیکن دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اس کا یقین مضبوط نہیں ہے کہ واقعی اللہ ہم پہ نگاہ رکھتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہر حال میں ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اللہ ہمیں اچھا سے جانتا ہے، جتنا اچھا سے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، اللہ ہمیں اتنا اچھا سے جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ دیکھو اللہ کس طرح دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اللہ نے دیکھو کیا کہا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھتا ہوگا۔ ہمارے نبی سے کہا، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی شان۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ ہمارے نبی سے، اپنے لاڈلے رسول سے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، جبکہ اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو، تم جس کام میں مصروف ہوتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ، آج ہم اللہ کی یاد سے جو غافل ہیں وہ کیوں ہیں؟ آج ہمارا یقین اللہ سے کمزور ہے، آج ہم اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کو ماننے ہی کم کر دیا۔ حالانکہ مسلمان ایمان والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ پر یقین کمزور ہے، بڑے بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں، بڑے ناسمجھ بن کر بیٹھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے کام اچھے ہو گئے، اللہ نے ہمارے کاموں کو اچھا کر دیا، آج ہم نے ترقیاں پالی دنیا میں، آج ہمیں ڈگریاں، عہدے مل گئے، آج ہم دنیا میں سکسیس کہلائے جاتے ہیں، پاورفل کہلائے جاتے ہیں، کامیاب کہلائے جاتے ہیں۔ جبکہ میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے مالدار کو کامیاب نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار کو کامیاب نہیں بتایا ہے، اللہ نے مالدار کو کامیاب نہیں بتایا ہے، اللہ نے غریب کو بھی کامیاب نہیں بتایا ہے۔ کالا کامیاب ہوگا یا گورا کامیاب ہوگا یہ بھی نہیں کہا ہے، نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے۔ کامیاب دیکھو کون ہے، کامیاب کون ہے؟ تم میں زیادہ بدھی ہے، تم زیادہ عقل والے ہو، تم زیادہ مال والے ہو، سمجھتے ہو؟ تم زیادہ پرسنالٹی والے ہو، زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے پاس بہت زیادہ علم ہے، کامیاب نہیں ہو، کامیاب نہیں ہو۔ اگر جو اللہ کا حکم ہے وہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اگر لوگ پیسے سے کامیاب ہوتے، فرعون کے پاس مال کم تھا کیا؟ لوگ پیسے سے کامیاب ہوتے تو شداد کو اللہ نے کم دولت دی تھی؟ لوگ پیسے سے کامیاب ہوتے تو یہ قارون، نمرود، حامان، یہ بڑے بڑے شیطان، یہ بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، دنیا میں ان کو ایسا قوی بنایا کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار رہ چکے ہیں۔ فرعون بادشاہ رہ چکا ہے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہم انجان ہیں۔ کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے، خوبصورتیوں میں نہیں ہے، بدصورتیوں میں نہیں ہے، خوشی غم میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کس چیز میں کامیابی بتا رہا ہے؟ سن اللہ نے کیا کہا، کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کو اللہ نے عقل مند کہا ہے، ان کو اللہ نے عقل مند کہا ہے، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ آپ دیکھیں، آپ کالے ہیں یا گورے ہیں، میٹر نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ امیر غریب ہیں، معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ کتنے سمجھدار ہیں، کتنے بد دماغ ہیں، یعنی آپ کو کتنی کم عقل ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے،
یہ بات زیادہ ضروری ہے ہم سب کو سیکھنا، سمجھنا، اپنے ذہن میں اتارنا کہ ہم اللہ کو کس طرح، کتنی مرتبہ، کتنی دفعہ اور کون کون سے وقت کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے دنوں میں سے کتنے دن اللہ کو دیتے ہیں، اپنی زندگی کے دنوں کے وقت میں سے کتنا وقت اپنے اللہ کو دیتے ہیں۔ ہم کامیاب ہیں یا بے وقوف ہیں؟ ہم سوچیں تو اسے اپنی زندگی کے بارے میں، ہم غور کریں اس چیز کے بارے میں کہ اللہ نے کن لوگوں کو کامیاب کہا ہے، کن لوگوں کو سمجھدار بتایا ہے، اور سمجھدار کون ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کی نہیں مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کا حکم اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، تو بہت بڑے ڈگریوں والے ہو جاؤ، بہت بڑی مال و دولت والے ہو جاؤ، کتنے قوی طاقتور ہو جاؤ، دنیا کی سب سے زیادہ پرسنالٹی اگر آپ کی ہی ہے، بس آپ کی ہی ہے پوری دنیا میں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اللہ سے دور ہیں، اگر مذہب اسلام سے دور ہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دور ہیں، ان کی سنتوں سے دور ہیں، ان کی زندگی سے دور ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر میں اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاروں، میں دنیا میں مشغول رہوں۔ یہ دنیا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ یہ تو خود ایک فانی ہے، خود ختم ہو جائے گی، سمجھتے ہو؟ یہ تو خود ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی ڈگری کا ملنا ہے، سب سے اونچے مقام کا ملنا ہے، سب سے بڑی ہستی بننا ہے اس انسان کو جو اللہ کو راضی کر کر چلا جائے۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ہستی وہ ہے، سب سے اونچی ڈگری جس کی ہے، سب سے اونچی ڈگری اس کی ہے جو سب سے زیادہ مائنڈی، ٹیلنٹڈ، ہوشیار، سمجھدار ہے، سب سے اونچی ڈگری سب سے بڑی اس کی ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہے۔ نہیں 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 نہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر اپنے بس کھانے پینے کا اسباب بنانے کے لیے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ایک گھر کو بسانے کے لیے 10 گھر اجاڑ رہے ہیں۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان نہیں سوچ رہا اس چیز کے بارے میں، بس اپنی زندگی سیٹ ہوئے، اپنی زندگی سیٹل ہوئے، ہمیں بس راحت ہو، ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوں، بھلے کتنوں کے گھروں میں اندھیرے ہو جائیں، ہمارے گھروں میں رہی لذتیں کھانے پینے کی ہوں، بھلے کتنوں کے بچے بھوکے سو جائیں، ہمارے گھر میں ہر چیز کی فیسلٹی ہو، بھلے کسی کے گھر میں بیٹھنے تک کا انتظام نہ ہو، بھلے کسی کے گھر میں کھانے پینے تک کا انتظام نہ ہو، کسی کے گھر میں سانس لینے کے لیے اطمینان نہ ہو، فرصت نہ ہو کہ گھر ایسا ہے، مکان ایسا ہے، یعنی انسان جو جوا کھیلتے ہیں، حرام کاموں میں پڑتے ہیں، سودوں کا کاروبار چلا رہے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپتے ہیں، کسی کا مال چھینتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، دیکھو تو صحیح، ایک گھر کو بسانے کے لیے 10 گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، 10 گھروں کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ جوا جو کھیلتے ہیں، جوا کتنی طرح کا ہوتا ہے، کتنی طرح کا، سمجھتے ہو کتنی طرح کا جوا ہوتا ہے؟ اگر 10 بندے کھیلیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سوچ اس چیز کو کہ اگر 10 بندے کھیلیں گے تو ان میں ایک جیتے گا، ایک ان میں جیتے گا جو سب کے پیسے اپنے پاس لے لے گا۔ اور یہ جوا کھیلنے والے زیادہ تر عیبدار، بگڑے ہوئے اور اپنے گھر والوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ گھر کا کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہاں جوئے میں ہارنے جیتنے چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کا سکون اجاڑ دیتے ہیں، یہ اپنے گھر کو تباہ کر لیتے ہیں، اور کچھ بیاج والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، کیوں کرتے ہو؟ جب تم ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، تو تجھے یقین تو ہوگا کہ اللہ تجھ سے پوچھ کرے گا، میرے بندے کیوں کرتا تھا جب میں نے کیا، میں نے اس کام کو، جب اللہ نے سود کے کام کو حرام قرار کر دیا، سود کو منع کر دیا، اللہ نے حرام کام کو ہی منع کر دیا۔ جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح جوئے کا پیسہ، سود کا پیسہ، حرام کاموں کا کام، یہ حرام چیز سب ایسی حرام ہے جیسے زنا حرام ہے، جیسے ہر حرام کام اللہ کی نگاہوں میں حرام ہے، ویسے چھوٹا ہی بڑا ہو سب حرام ہے، سمجھتے ہو؟ اب انسان ایک جیتنے کے لیے 10 کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اسے خبر نہیں ہے کس کے گھر پہ کس کے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کس کے گھر پہ کیا فاقہ پڑا ہے، کس کے گھر پہ کیا پرابلمس ہے، کسی کا دوائیاں نہیں ہے، کسی کا کیا ہونا ہے۔
لیکن نہیں، ہم اپنی زندگی سنوارنی ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہو، بس کامیابی اس میں نہیں ہے میرے دوستو، اس میں نہیں ہے۔ ہم زندگی کی شام کر لیں گے لیکن ہم سکون نہیں پائیں گے، ساری زندگی ایسی گزار دیں گے لیکن ہم سکون نہیں پائیں گے۔ اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، دل کو راحت چاہتے ہو، گھروں میں محبت چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اپنے اللہ کی طرف آنا ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کے رخ کو موڑنا ہوگا اس حرام کام کی طرف سے جس کی طرف تمہیں شیطان لے کر چلا گیا ہے، اس حرام کام سے جو تمہیں جہنم میں منفک سکتا ہے، اس سے منہ موڑنا پڑے گا۔ عقل مند اور ہوشیار وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی تیاری یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بنانا، دنیا پہ اپنا وقت بتانا، دنیا کو حاصل کرتے کرتے مر جانا، یہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، اس عذاب سے جو بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، زناہوں سے بچے، سودوں سے بچے، حرام کاری سے بچے، ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے، کسی کا حق مارنے سے بچے، کسی کا مال چھیننے سے بچے، کسی پر گندی نگاہ رکھنے سے بچے، کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے سے بچے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندو ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، ہر اس کام سے بچو۔ میرے بھائیو، ہوشیار سمجھدار وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کر کر زندگی گزارے۔ جب اسے شیطان بہکائے تو اس کا دل اندر سے کہے کہ نہیں نہیں نہیں، تیرا مالک کا حکم نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کو ناراض کرنا یہ سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے۔ یہ دنیا ہاتھوں سے چلے جانا یہ بڑا آسان، بڑا مختصر سودا ہے، اللہ کو ناراض کر دینا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ میرے دوستو، مختصر زندگی ہے، چند لذتوں کو پر اپنا ایمان خراب نہ کرو، ایمان خراب نہ کرو۔ سودوں کے کاروبار کرنے والے، زناہوں میں مبتلا رہنے والے، حرام کام کرنے والے، ظلم کرنے والے، حق تلفیہ کرنے والے، مالوں کو چھیننے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، اس چیز پر غور دیں، اس چیز پر غور دیں کہ دیکھو یہ لوگ کب سے ان غلط کاموں کو کرتے آئے ہیں، کب سے ان کاموں کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت بیت گیا، کئی سال لوگوں کو ہو گئے ان حرام کاموں میں پڑے پڑے، تم نے کون سے سکون حاصل کر لیے، تم نے کون سی لذتیں حاصل کر لی، تم نے کون سی عمارتیں تیار کر لی، تم نے کون سے اپنے شریر کو قوی بنا دیا، تم نے کون سے اپنے شریر کو امر بنا دیا۔ ہاں، امر نہیں ہو سکتے۔ پیسے سے انسان مالدار ہوتا ہے، مالدار، امیر، امر نہیں ہوتا، امر نہیں ہوتا، مرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حرام کام کرنے والے سے اللہ نورانیت چھین لیتا ہے، اس کے چہرے کی رونق کو چھین لیتا ہے، اس کا کردار، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں کس طرح کہوں، کس طرح کہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں رہتی۔ اللہ کیسے راضی ہوگا اس سے؟ جب بندے راضی نہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا اس سے؟ میرے بھائیوں، اتنا وقت گزر گیا، نہیں کچھ کر پائے، باپ دادا چلے گئے، نہیں کچھ کر پائے۔ دنیا میں جو آیا ہے ہر انسان کو جانا پڑ گیا ہے، دنیا میں کوئی نہیں رہا، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی زندگی خراب نہ کرو، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو سنوارو۔ اتنا مدت، اتنا وقت گزر گیا، تم کچھ حاصل نہیں کر پائے، اور کر بھی لیا تو بھی ناکام ہے، کر بھی لیا تو بھی ناکام ہے، حالانکہ کر نہیں پائے۔ اگر کچھ کر بھی لیا تو بھی ناکام ہے، تو بھی خسارے کا سودا ہے۔ توبہ کر لو اپنے اللہ سے، اللہ بڑا رحیم و معاف کرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کے بندو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ سمجھتے ہو؟ عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ عقل مند یہ انسان ہیں جو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کس طرح بھی ہوں، جس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے، کسی بھی مشغلے میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ اپنے اللہ کو یاد کریں۔ کھڑے کہیں جا رہے ہیں، بازاروں میں چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، کہیں اپنے کام میں مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ گناہوں کی طرف رجوع ہو تو اللہ کو غور کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر اپنا ذہن لے کر جاؤ کہ میں اپنا اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا اس مختصر لذت کے لیے۔ اللہ نے لذتوں کی جگہ تیار کر رکھی ہے،
وہ کس کے لیے؟ صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ یوں سوچو، صرف میرے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ جنت ہے لذتوں کی جگہ، اطمینان کی جگہ، راحت کی جگہ، خوشحالی کی جگہ، جہاں موت بھی کسی انسان کو نہیں آئے گی، موت سے پاک، غموں سے دور، تکلیفوں سے دور۔ وہ بدگمانی جو اس کے دل میں بھری رہتی تھی، جو غلط کام کرتا تھا، غلط کاموں میں پڑتا تھا، بے حیائیاں پھیلاتا تھا، اب وہاں نہیں ہے، اس کے دل کو اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ وہ ہے سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، راحت کی جگہ۔ اللہ کی قسم اس کی تیاریاں کرو، کیونکہ وہ ہمارے لیے اس لیے ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ سوچو کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ اب زندگی جتنی گزری اب اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف آمیں اور اللہ کو اپنا بنامیں، اور ایسے ہی زندگی گزارتے اللہ کو راضی کرتے کرتے ایسے ہی مر جامیں۔ اپنے اللہ کو اس دنیا میں میرے بھائیوں کسی بھی حال میں راضی کر جامیں۔